اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کا پس منظر بیان کیا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد وقتاً فوقتاً بڑھ رہی تھی، بتدریج اضافہ ہو رہا تھا مسلمانوں کی تعداد میں۔ کفار کے لیے یہ بات بہت خطرے کی تھی کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو ہے نا یہاں پر جو اثر رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم بھی ڈھائے، اور خاص طور پر ضعیفوں کے اوپر، جو کمزور لوگ تھے ان کے اوپر، اور کچھ کو قتل بھی کیا۔ بہرحال جب بات بن نہ پائی تو مشورے کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی کہ میٹنگ کر لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر قصا بن کلاب ایک شخص تھا، اس کا گھر جو ہے نا وہاں پر سب اکٹھے ہوتے تھے اور مشورہ کرتے تھے۔ کوئی بھی اہم مشورہ ہوتا تو وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارا اسمبلی ہال ہوتا ہے، کوئی بڑا مشورہ کرنا ہو تو وہاں پہ جمع ہوتے ہیں سارے۔ تو یہ بھی یہاں پر اس کے گھر جمع ہوئے، مشورہ ہونے لگا۔ ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ابو الاسود، یہ سارے اکٹھے ہوئے۔ مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کہ یہ تو آپ علیہ السلام آہستہ آہستہ جن کا حلقہ احباب ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ کچھ وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا اثر رسوخ اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہی لوگ جو ہیں یہ ہمارے اوپر حکومت کریں گے، تو اب کیا کیا جائے۔ تو ابھی مشورہ ہو رہا تھا، دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ ایک ایسا شخص جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ آیا۔ اس نے کہا جی میں اپنا جو اس نے تعارف کرایا شیخ نجدی کے طور پہ کرایا کہ میں شیخ نجدی ہوں، تو میں بھی آپ کے مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی رائے دوں، آپ کو فائدہ ہو جائے اس سے۔ انہوں نے بھی بٹھا لیا، اسے بھی بٹھا لیا کہ بھی ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو مشورہ ہونے لگا تو 3 رائے سامنے آئی۔ ایک رائے تو یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو ایک خاص جگہ کے اوپر قید کر دیا جائے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ ان کو یہاں سے اس شہر سے ہی نکال دیا جائے، اور تیسری رائے یہ تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو پہلی رائے تھی ابو البختری کی۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک جگہ پہ قید کر دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا پیغام دوسروں تک نہ پہنچا سکیں۔ ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، بیڑیاں ڈال دیتے ہیں پاؤں میں، ایک جگہ پہ رہیں گے تاکہ کوئی پیغام نہیں پہنچے گا، ان کا حلقہ احباب بڑھے گا نہیں۔ تو اس رائے کے اوپر اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کہا بھئی یہ تو عجیب سی بات ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے خاندان والے بھی ہیں، تو یہ تو آ کے بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے تو ان کو چھڑا لیں گے۔ کوئی مضبوط رائے نہیں ہے یہ۔ اسی کے اندر ابو الاسود تھا، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، تو یہ چلے جائیں گے یہاں سے، ہم لوگ پھر سکون سے رہیں گے۔ اس رائے کے اوپر بھی اتفاق نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے تو یہ چلے جائیں گے، لیکن ان کی زبان اتنی میٹھی ہے، ان کا انداز اتنا اچھا ہے کہ لوگ تو پھر بھی ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ باہر اپنی ایک بڑی تعداد جمع کر لیں گے، قوت ان کے پاس ہو جائے گی تو وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، ہم تو پھر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو شیخ نجدی تھا اس نے بھی ان آراء سے اختلاف کیا، اور باقیوں نے بھی۔ ابو جہل کا دماغ اس حوالے سے بڑا اچھا چلتا تھا، بہت شاطر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے جتنے بھی قبائل والے ہیں نا، سارے مل کر ایک ہی باری میں تلوار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ علیہ السلام کا خاندان ہے یہ سب مل کر ہم سے کیسے پھر بدلہ لیں گے، تو لازمی بات ہے سب کے ساتھ تو یہ ٹکر لے نہیں سکتے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیت دینی پڑے گی، تو دیت بھی ہم سب کے اوپر تقسیم ہو جائے گی، تو اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہوگا، سب مل کر دیت دے دیں گے، جان چھڑا لیں گے اپنی، اس حساب سے معاملہ حل ہو جائے گا۔
اب سب نے اس رائے کے اوپر اتفاق کیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس حساب سے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس حساب سے یہ بات ہے۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں۔ اب یمکر مکر جو ہے، مکر اردو میں بھی مکر استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو اور عربی کے مکر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اردو کا مکر استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، اردو کے اندر مکر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں جو مکر استعمال ہوتا ہے وہ دو پیچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو پیچ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پزل کر کے اور اس کو پریشان کر کے اگر وہ ایک تدبیر بنا رہا ہے تو ہم بھی تدبیر بنا رہے ہیں، لیکن اس کو دھوکہ نہیں دے رہے، اس کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہے۔ کیونکہ اب اگر ہاں یہاں پہ ہم یہ کہیں کہ فراڈ کا ہے مکر، فراڈ کو جیسے اردو میں ہے فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تو اگر اس طرح کہیں تو پھر تو اللہ رب العزت نعوذ باللہ وہ دھوکہ اور فراڈ تو نہیں کرتے، فریب تو نہیں کرتے۔ تو اس لیے اردو اور عربی کے مکر میں یہ فرق ہے۔ عربی کا مکر یہ ہوتا ہے کہ دو پیج ہوتا، جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی فراڈ کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، لیکن وہ دو پیج استعمال کرنے ہوتے ہیں، حکمت عملی ایسی بنانی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ پریشان ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اپنے طور پر دو پیش کر رہے تھے، یہ لوگ اپنے بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے یہ مکر عربی اور اردو کے مکر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب یہ تینوں میں سے اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، سب مل کر ایک دفعہ میں قتل کر دیں گے۔ اب یہ جو بات تھی آگے جو آ رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، وہ بھی لگے ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا کہ ایک فرشتے کے ذریعے آپ علیہ السلام کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے اوپر لٹایا اور فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ تم یہاں پر لیٹ جاؤ، اور یہ جو کفار کی امانتیں ہیں یہ ساری امانتیں ان کو واپس کر دینا، کیونکہ میں تو یہاں پہ پھر نہیں رہوں گا اور میں تو جا رہا ہوں یہاں سے۔ اب حضرت علی وہاں پر لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام جب باہر نکلے تو اللہ رب العزت نے حکم یہ بھی دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ مٹی لیں اور وہ ان کے اوپر پھینک دیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ عمل کیا تو ان کو غنودگی سی آ گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا، ان کو نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے سیدھے پہنچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور مکہ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ غار ثور تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ غار ثور کی طرف چلے گئے۔ اب حکمت تھی 3 دن تک غار ثور میں رہے، اور غار ثور میں 3 دن تک رہنے کے بعد پھر وہاں سے ایک غیر معروف راستہ تھا جو مدینے کی طرف جاتا تھا، وہاں سے آپ علیہ السلام مدینے کی طرف چلے گئے۔ بعض مفسرین نے وہ جو غیر معروف راستہ ہے جس کا علم نہیں ہے، مطلب ایسا جانا پہچانا راستہ نہیں ہے، اس راستے کی نشاندہی بھی کی ہے کہ اس راستے سے آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے تھے۔ بہرحال کفار نے جب صبح ہی دیکھا تو آگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ان سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ تمہارے صاحب کہاں گئے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں گئے، وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے ذرا سختی بھی کی، سختی سے پوچھا، لیکن کوئی حل نہ نکل سکا۔ آپ علیہ السلام بحفاظت اپنے مقام پر پہنچ گئے مدینہ، اور یہاں پر جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی محفوظ رہے، اور کفار کی جو تدبیر تھی اللہ رب العزت کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت جو تدبیر کرتے ہیں وہ بہت ہی بہتر ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ جو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جب ہوا تھا تب بھی اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جب لوگوں نے کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کی تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی بڑے حکمت کے ساتھ اور بڑی اچھی تدبیر کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا اور زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تھا۔ وہاں پر بھی یہی لفظ تھے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بہرحال یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر اور اس کی تشریح تھی، انشاءاللہ اس سے اگلی جو آیات ہیں اس کو پھر اگلے دروس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔